جو تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ آئے وہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور ان میں انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تزکیے کے تعلق سے، یعنی اپنے آپ کو کس طریقے سے صاف ستھرا گناہوں سے کیا جائے، گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے کس طرح کے عذابات آتے ہیں، سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے، اور آج الحمدللہ اس کی 34ویں نشست ہے۔ سابقہ نشستوں میں چونکہ ضمناً ایک حدیث پاک آئی تھی جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 ایسے اعمال کا ذکر فرمایا جس کی وجہ سے عذاب کا آنا یقینی ہوتا ہے، ان میں سے جو دوسری بات تھی، یعنی امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا، اور جب اس قسم کے حالات پیدا ہوں تو بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ امانت کے تعلق سے منتخب احادیث آپ حضرات کے گوش گزار کیے جا رہے تھے، اور ان احادیث میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور جن باتوں کا ذکر فرمایا، جو باتیں ہمارے لیے بہت زیادہ اہم اور ضروری تھیں۔ ویسے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام فرامین ہمارے لیے اہم ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہیں، مگر چونکہ حدیث پاک میں جو باتیں آ رہی تھی اس کا مختصر سا خلاصہ اور کہیں تفصیل کے ساتھ میں گفتگو چل رہی ہے۔ ایک حدیث پاک حضرت معاذ ابن جبل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی، جن میں آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے چند باتوں کی وصیت فرمائی، اور ان چند باتوں میں امانت اور خیانت کا ذکر بھی تھا، اور ان چند باتوں میں بعض ایسے اعمال کا تذکرہ تھا کہ جس کا خلاصہ کرنا بہت زیادہ ضروری اور بہت اہم تھا۔ اس لیے تھوڑا سا خلاصہ کیا گیا اور بعض باتوں کی تفصیل بیان کی گئی، جن میں ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے پڑوسی کے حقوق، اس کی حفاظت، اس کے ساتھ حسن اخلاق، اس کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا، اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا، اس کی خوشی میں خوش ہونا، اس کے غم میں شریک ہونا، اس کی بیماری پر اس کی عیادت کرنا، یہ تمام باتیں پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو وصیتیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھیں وہ یہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی دعوت دیتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی اور ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور سچ بولنے کی وصیت کرتا ہوں، اور وعدہ پورا کرنے کی وصیت کرتا ہوں، امانت ادا کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور خیانت نہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں، پڑوسی کی حفاظت کی وصیت کرتا ہوں، یتیم پر رحم کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور آپس میں نرم گفتگو کرنے کی وصیت کرتا ہوں، سلام کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور تواضع اور عاجزی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ جملہ 10 فرامین حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصیت کے حوالے سے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ ان میں چند باتوں کا خلاصہ کیا گیا، جن میں اللہ سے ڈرتے رہنا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت ادا کرنا، خیانت سے بچنا۔ اس کے بعد جو چھٹی بات تھی پڑوسی کی حفاظت کرنا، اور یہ حفاظت ہر طرح سے ہو، یعنی اپنی زبان سے اس کی حفاظت ہو، اپنے ہاتھ غلط انداز سے اٹھنے سے اس کی حفاظت ہو، زبان سے حفاظت اس انداز سے ہو کہ اس کے تعلق سے کوئی غیبت، کوئی بری بات، کوئی اس کا عیب، کوئی اس کی تکلیف لوگوں کے سامنے اس انداز سے ظاہر نہ کی جائے کہ پڑوسی کا مذاق بن جائے اور پڑوسی کی دل آزاری ہو۔ اس ضمن میں نے چند احادیث پیش کیے، اور آج الحمدللہ اس کا بھی 5واں حصہ، یہ 5ویں نشست ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بے شمار حقوق اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمائے، اور آپ نے سنا 2 یا 3 مرتبہ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی پڑوسیوں کا حق بیان فرمایا، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہ فرما دیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس انداز سے پڑوسی کا حق بیان فرما رہے تھے تو مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں اسے ہماری میراث کا حقدار بھی نہ قرار دیا جائے، یعنی ہماری وراثت کا اس کو حصہ دینے کا حکم نہ مل جائے۔ اتنا زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حوالے سے حقوق کا ذکر فرمایا۔ سابقہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ کامل مومن ہوتے ہیں، جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، حضور کے احکامات پر عمل کا جن کے اندر جذبہ ہوتا ہے، اور حضور کی ذات سے جنہیں سچی محبت ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ کامل اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ اطاعت اس کے نفس کے لیے کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو، شیطان کتنا ہی اس کام میں رکاوٹ پیدا کرے، اس کے باوجود وہ تمام تر شیطان کی مکاریوں سے لڑتے ہوئے
اور نفس کی خواہشات اور نفس کی باتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہوتی ہے، اور جو کامل مومن ہوتا ہے، جسے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے محبت ہے، اور جسے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے محبت ہے، اس کامل مومن کی ایک علامت یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور جہاں پڑوسی کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر اپنے بندوں سے خطاب فرمایا کہ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔ وہ تکلیف کسی ذریعے سے ہو، اس کا مذاق اڑانے کی سوچ کر، یا اس کے بارے میں غیر غلط گفتگو اور غیر غلط باتیں پھیلا کر، اس پر الزام لگا کر، اس کی جاسوسی کر کے، اس کی غیبت کر کے، کسی بھی انداز کی ہو، مرد اپنے آپ کو کسی مومن مرد کو ایذا دینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تکلیف دینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور مومن عورتیں اپنے آپ کو مومن عورتوں کو ایذا اور تکلیف دینے سے محفوظ رکھیں۔ اب ان کے لیے تکلیف کا جو سبب بنتا ہے، جو باتیں بھی تکلیف کا سبب بنتی ہیں، ان تمام باتوں سے مرد بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور عورتیں بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے کبھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو تکلیف دیں، وہ کسی کو پریشان کریں، وہ کسی کو مصیبت میں اور کسی کو اذیتوں میں مبتلا کریں۔ اسلام کبھی بھی اس بات کا اپنے ماننے والوں سے تقاضا نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن خود بھی سلامتی سے رہے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی سلامتی سے رہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے حوالے سے اس بات کا اظہار فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال، کہ مسلمان وہ ہیں کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تکلیف کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ کام کرتی ہیں۔ کبھی ہاتھ کام کرتا ہے، اس سے کسی کو تکلیف دی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہمارے جسم کے اندر موجود ہے تو وہ زبان ہے۔ اس زبان سے کسی کو بھی بندہ تکلیف دے سکتا ہے، اپنے بڑوں کو بھی تکلیف دے سکتا ہے، اپنے چھوٹوں کو بھی تکلیف دے سکتا ہے۔ اسی لیے اس زبان کی حفاظت کا ہمیں بہت زیادہ حکم دیا گیا۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا، اور بالخصوص رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا۔ اب اس کا انداز آپ دیکھیں، بخاری شریف کی اور مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حوالے سے یہاں تک کہ فرمایا، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں کیل ٹھوکنے سے بھی نہ روکے۔ یعنی اگر وہ اپنی دیوار میں کچھ کرنا چاہتا ہے، میں آپ سے یہ بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کے سامنے قیامت تک کا زمانہ تھا۔ حضور سے کوئی بات پوشیدہ نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام علوم عطا فرمائے۔ میں نے بارہا یہ حدیث پاک امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کی ہے کہ آپ نے مسند میں اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ کسی صحابی نے بیان فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے تمام چیزوں کا علوم ہمیں عطا فرمایا، یہاں تک کہ کون سا پرندہ کب پر مارنے والا ہے اس کا بھی ذکر حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے ملتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز کی خبر عطا فرمائی، اور یہ اللہ کی طرف سے حضور کو عطائی تھا۔ اللہ نے یہ علم
حضور کو عطا کیا تھا۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ حضور کا جو علم رہا وہ ذاتی علم ہے، ذاتی علم تو صرف خدا کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ علم عطا فرمایا۔ کبھی جبرائیل امین کے آنے سے حضور اپنی امت کو کچھ خبر دیتے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے حضور اپنی امت کو خبر دیتے۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو علم غیب تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا تھا، اور یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر امتی کوئی سوال کرے اور حضور کے پاس اس کا جواب نہ ہو، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، یا کسی نبی کے پاس اس کا جواب نہ ہو، تو وہ سوال اور وہ جواب نہ دینا ان کے لیے مذاق کا سبب بن سکتا ہے۔ مگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا دیگر انبیاء نے جو امت کو ان کے سوالات کے جوابات عطا کیے ہیں، اس سے امت خاموش بھی ہو گئی، اور وہ جان گئی کہ جو علم ہمارے پاس کبھی آ نہیں سکتا، وہ علم اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر رسولوں کی بات ہم ایک طرف کریں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسولوں کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ علوم بھی عطا فرمائے جو پچھلے انبیاء کو جو علوم نہ دیا گیا، اللہ نے وہ علم بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے اپنے حبیب کے لیے عطا علم ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول ہیں، قیامت تک کے لیے رسول ہیں، تو لہٰذا قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات کی خبر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اس حال میں نہ روکے کہ وہ اپنے گھر میں کیل ٹھوک رہا ہو۔ کیل کیوں ٹھوکتا ہے؟ تاکہ وہ اپنے گھر کا یا اپنی ضرورت کا کوئی سامان اس پر لٹکا سکے اور اس کا وہ سامان محفوظ ہو سکے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات سے اس پڑوسی کو منع فرمایا جو پڑوسی اپنے پڑوسی کو اس کی دیوار میں کیل ٹوکنے سے روکتا ہے۔ آج یہ حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ گھر کے بازو سے تھوڑی سی آواز آتی ہے تو گھر کے دروازے پر دستک دے کر نہ جانے کیا کیا انسان بک دیتا ہے، نہ جانے کیا کیا انسان بول دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے، یہ بھی آپ سن لیں، اگر کوئی اوپر رہتا ہے اور اگر کوئی نیچے گھر میں رہتا ہے، اوپر کسی کا فلیٹ ہے، نیچے کسی کا فلیٹ ہے، اوپر کسی کا مکان، نیچے کسی کا مکان، تو اوپر والوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے وقت ہمارے کام کرنے سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دیا کرتے ہیں۔ وقت بھی دیکھ لیا جائے، رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے گھر میں اگر کوئی چیز ٹھوکی جا رہی ہو، اوپر چھت پر کوئی چیز پھینکی جا رہی ہو جس سے نیچے سونے والے ہیبت سے اٹھ جائیں، نیچے سونے والوں کو، نیچے رہنے والوں کو تکلیف ہو، دیوار میں رات کے 1-2 بجے کیل ٹھوکی جا رہی ہے، بازو والوں کو اس سے پریشانی ہو، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس بات کی اجازت دے دی ہے تو ہم جب چاہے یہ کام کریں۔ انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جیسے وہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کو ہمارا خیال رکھنا ضروری ہے، ویسے ہی آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اس کا بھی خیال رکھیں، اس کے وقت کا خیال رکھیں، اس کے آرام کا خیال رکھیں۔ اور پھر اگر کوئی ایسا بڑا کام آپ کو کرنا ہو تو آپ اپنے پڑوسی کو پہلے ہی اطلاع کر دیں کہ دیکھو یہ کام آج ہم کرنے والے ہیں اور آپ اس کے لیے تیار رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بے خبر رہیں اور اچانک ہماری طرف سے کچھ ہو اور وہ آپ کے لیے تکلیف اور مصیبت کا سبب بن جائے، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ آج بے شمار پڑوسی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری رات چیختے چلاتے ہیں، پکارا کرتے ہیں، کسی کے آرام کا خیال انہیں نہیں، کسی کے اطمینان کا خیال انہیں نہیں ہے، کسی کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہو سکتی ہے، چیخنے چلانے سے کس کی نیند میں خلل ہو سکتا ہے، کس کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے، اس کا کوئی خیال آج نہیں ہوتا۔ اور آج اکثر اس طرح سے لوگ اپنے پڑوسی کے ساتھ میں معاملہ کر رہے ہیں، اور پھر بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ بات آگے بڑھتی ہے۔
ایک آدمی رات کے 12 بجے اپنے گھر میں کیل ٹھوکتا ہے تو دوسرا اس کو سزا دینے کے لیے دوسرے دن رات کے 1-2 بجے اپنے گھر میں کچھ کرتا ہے تاکہ اسے وہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تو دیکھ لے کہ تیری وجہ سے مجھے کیا تکلیف ہوئی ہے، تاکہ تجھے یہ پتا چلے کہ میں جو کر رہا ہوں میری وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہے، تجھے احساس ہو کہ تیری وجہ سے مجھے کیا تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور یہ چیزیں ختم ہونے کی نہیں ہے، یہ بڑھتے بڑھتے ابھی دیوار تک کا معاملہ تھا، مگر یہ دیوار سے باہر، گھر کے باہر یہی چیز فتنہ و فساد کا، بڑی لڑائی جھگڑے کا یہ سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اگر کوئی بندہ اس کے گھر کے بازو اس کے پڑوس میں رہتا ہے اور وہ اپنے گھر میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ اپنی طاقت کے بل پر، آپ اپنے غصے کے بل پر اس کو اس کے کام کرنے سے نہ روکیں۔ ہاں پھر یہی ہے کہ اگر اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑا آہستہ کر لو، تاکہ چھوٹا بچہ ہے وہ سو رہا ہے کہیں ڈر کر اٹھ نہ جائے، مریض ہے وہ سو رہا ہے کہیں وہ ڈر کر اٹھ نہ جائے۔ اس طریقے سے اگر آپ نرمی سے اس کے ساتھ گفتگو کر لیں گے تو سامنے والا بھی مان جائے گا اور اطمینان سے دونوں کا کام برابر ہو جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے حوالے سے یہ علم رہا کہ امتی ایک دوسرے کے گھر میں آواز آنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کریں گے، فتنہ و فساد کریں گے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ذکر پہلے ہی حدیث پاک میں بیان فرما دیا اور اپنے امتی کو اس بات کی تعلیم دے دی کہ اے میرے امتی، جب تمہارے گھر کا پڑوسی، تمہارے گھر کے بازو کا پڑوسی کوئی اگر ایسا کام کرتا ہو تو اسے اس کام سے نہ روکا جائے۔ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے اور اتنا بہترین مذہب ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا پاس و لحاظ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر بندہ مومن اپنے دینداری کے ساتھ اور بالکل اطمینان کے ساتھ، بغیر لڑائی جھگڑا کیے، نرم دلی کے ساتھ، خوش اخلاق کے ساتھ اگر اپنے پڑوسی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو پڑوسی کو اس کے اخلاق کا، اس کے نرم رویے کا، اور پڑوسی کو اس کے احساسات کا اور اس کے دینداری کا اثر پڑوسی کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ میں نے اس حوالے سے پہلے بھی گفتگو کر لی ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا پڑوسی میرے ساتھ اس نے سلوک کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ آپ یہ چاہیں کہ میں اس سے لڑتا رہوں اور وہ میرے ساتھ اس نے سلوک کرے تو یہ بات غلط ہے۔ جیسے کہاوت مشہور ہے، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، دونوں آنکھیں اگر برابر ہوں تو انسان کو صاف دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری تعظیم کرے، کوئی ہماری تکریم کرے، کوئی ہمیں عزت دے، تو آپ سامنے والے کو عزت دو، تب جا کر آپ کو بھی عزت ملے گی۔ اسی لیے انگلش میں ایک کہاوت مشہور ہے، گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، یعنی عزت دو اور عزت لو۔ جب تک آپ کسی کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کریں گے اور پھر یہ چاہیں گے کہ سامنے والا میرے ساتھ اس نے سلوک کرے تو یہ آپ کی کم علمی ہے، یہ آپ کی کم علمی ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ صحیح معاملات کریں تو آپ بھی ان کے ساتھ میں صحیح معاملات کرو۔ اسلام تو ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام احساسات پیدا کرتا ہے، اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دین کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، اسلام بہت زیادہ ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، تقوی و طہارت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام بہترین معاملات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاملات کو درست نہیں کریں گے تو پھر کسی سے امید بھی نہ رکھیں کہ اس کا معاملہ ہمارے ساتھ میں درست ہو۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ میں بے وفائی کی، اگر ہم نے کسی کے ساتھ میں غلط معاملہ کیا، ہم نے کسی کے ساتھ میں بد اخلاقی کی، ممکن ہے کہ پڑوسی آپ کی طاقت اور آپ کی دولت کی وجہ سے وہ نہ کر سکے، مگر اس کی جزا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دوسرے بندوں سے عطا کرتا ہے، دوسرے بندوں سے دلوا دیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ محبت سے رہیں، اخوت سے رہیں، لوگ ہمارے ساتھ بہترین انداز سے اپنا وقت گزاریں، تو آپ بھی اپنے اندر وہی احساسات پیدا کرو جو دوسروں کے تعلق سے آپ سوچ رہے ہو۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسی کے حوالے سے اتنی پیاری تعلیم ہمیں عطا فرمائی
کہ جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، میرے آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسی۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا، اپنے بھائی کے لیے۔ اب بھائی یہ رشتے کا بھائی ہو، آپ کا خونی بھائی ہو، یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہو کہ جو رشتے کی وجہ سے آپ کا بھائی ہوتا ہے، یا پھر آپ کا ایمان والا بھائی ہو، یا پھر آپ کا وہ پڑوسی ہو جو آپ کے قریب رہتا ہے، وہ بھی آپ کا ایمانی حیثیت سے وہ آپ کا بھائی ہے۔ اسلام نے اخوت کو قائم کیا ہے، اسلام نے بھائی چارگی کو قائم کیا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم پڑوسی کی بات کریں تو پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کے آس پڑوس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو مالدار بنایا ہے، سارے مالدار ہیں، سب کے پاس اللہ نے سب کو خوشحال زندگی عطا فرمائی، سب کی ضرورتیں اللہ نے پوری کر دی ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی تو بہت مضبوط ہے، ہم جس جگہ پر رہتے ہیں، جو کمیونٹی ہمارے ساتھ میں ہے وہ بہت مضبوط ہے، ہمارے آس پڑوس کے لوگ بہت مضبوط ہیں۔ اب جو گھر آخری ہے اس گھر کے بازو کا اگر کوئی شخص غربت میں زندگی گزار رہا ہے، مفلسی میں زندگی گزار رہا ہے، تنگ دستی میں زندگی گزار رہا ہے، خستہ حالی میں زندگی گزار رہا ہے، تو اب اس کا پڑوسی ہونے کے ناطے وہ آپ کا پڑوسی بھی بنتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا اکابرین کے اقوال کی روشنی میں کہ آس پاس کے 40 مکانات کو ہمارے پڑوس میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کے جو مکانات ہیں تو اب اس کے بعد کے مکانات کو ہمارے پڑوسی کا پڑوسی کہہ کر شمار کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے پڑوسی کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے وہ ہمارا پڑوسی ہوتا ہے۔ جیسے رشتہ دار کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کسی طرح سے ہمارا بھی وہ رشتہ دار بنتا ہے، اسی طرح سے پڑوسی کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے وہ ہمارا بھی پڑوسی ہے۔ تو جب آس پاس کے لوگ خوشحال ہیں تو اب آخری مکان کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس آخری مکان کے بازو والا کہیں بدحالی میں اپنی زندگی تو نہیں گزار رہا ہے، اور اس طرح سے ہم اپنی اخوت قائم کریں گے، اس طرح سے خستہ حال لوگوں کے لیے خوشحال بننے کا سبب پیدا کریں گے۔ اس طرح سے فقراء، مساکین، یتیم، پریشان حال اور غربت زدہ زندگی گزارنے والوں کی ضرورتوں کو ہم پورا کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے حق کو پورا کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ قرآن مقدس میں 26ویں پارے کے 18ویں رکوع کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے مالوں میں حق ہے، کس کا؟ مانگنے والے کا۔ اور جو حضرات مفلسی میں زندگی گزارتے ہیں، جو ظاہری طور پر معیشت سے اور معاش سے محروم ہیں، ایسے افراد کا حق ان کے مالوں میں ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی۔ آج ہم دیگر لوگوں کے حقوق کی تو بات دور کی ہے، ہم اپنے پڑوسی کا صحیح طور پر حق ادا نہیں کر پاتے۔ ہماری یہ حالت ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اپنے لیے بہت کچھ پسند کرتے ہیں، اچھے سے اچھا پسند کرتے ہیں، اور وہی غریب پڑوسی کو جب دینے کی بات آتی ہے، آپ کے گھر میں آپ نے ایک مکان، ایک کمرہ بنا دیا جہاں پر آپ کے گھر کا واچمین ہوتا ہے، آپ کی بلڈنگ کا واچمین ہوتا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، ان کے لیے بھی تو اللہ نے عید رکھی ہے، ان کے لیے بھی تو اللہ نے خوشیاں رکھی ہیں، ان کو بھی اللہ نے پیٹ دیا ہے، منہ دیا ہے، اللہ نے انہیں بھی زبان عطا کی ہے، اللہ نے انہیں بھی جسم عطا کیا ہے۔ ہم کیوں اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ جو چیز ہم اپنی اولاد کے لیے لے رہے ہیں، کم سے کم ان کے لیے 10 جوڑے لیتے ہیں تو ایک جوڑا اپنے گھر میں آپ کے گھر کو سنبھالنے والے واچمین، اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو لے کر دیں، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ برابر آپ کی عید میں شریک ہوں۔ مگر آج
یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر غریب کا بچہ اچھے کپڑے پہنے گا تو امیر اور غریب میں کیا فرق رہے گا؟ آج یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے، یہ امتیاز پیدا ہو چکا۔ آج اگر کوئی غریب کا بچہ کسی گاڑی پر سوار ہو کر جائے تو مالدار کو برداشت نہیں ہوتا کہ میرے یہاں نوکری کرنے والا نئی گاڑی پر گھوم رہا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا؟ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اپنی نچلی سطح سے اٹھ کر اوپر کی طرف آئے، وہ لوگ یہ نہیں چاہتے۔ مگر آپ دیکھیں، قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ میرے آقا کا احسان ہے اپنی امت پر کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کسی غریب کو یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ وہ غریب ہے، بلکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں۔ اور پھر ان لوگوں کی کیفیت یہی تھی کہ وہ لوگ جس طرح صحابہ حضور کے پاس، حضور کے قریب ہو کر بیٹھتے تھے، ان کو بھی حق تھا کہ وہ حضور کے پاس ویسے ہی بیٹھے۔ اسلام نے امتیازات کو ختم کر دیا ہے۔ یہ امتیازات تو مشرکین اور کفار کے سوچ کا نتیجہ تھی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، یہ مسکین ہے، یہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دی تھی اور آپ نے اسلام قبول کیا تھا تو وہ امیہ کے غلام تھے، مگر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کروا دیا تو اب وہ غلام نہ رہے بلکہ وہ آزاد لوگوں میں شمار کیے جانے لگے۔ باوجود حبش کے ہونے کے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا، بلال سیدنا، بلال ہمارا سردار ہے۔ یہ مزاج اسلام نے دیا ہے۔ اگر یہ سوچا جاتا وہ غلام تھے، انہیں خرید کر آزاد کیا گیا، پھر ان کا کمال، ان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ الگ ہے، ہمارے اندر الگ ہے۔ امتیازات ہمارے اکابر نے پیدا نہیں کیے، آپس کے اندر کوئی تفریقہ ہمارے اکابرین نے اپنے اندر پیدا نہیں کیا۔ یہ تو ہماری سوچ ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والے کا لڑکا اتنا قیمتی لباس پہنے جتنا قیمتی لباس ہمارا بیٹا پہنتا ہے، جتنا قیمتی لباس ہماری بیٹی پہنتی ہے، کام کرنے والے کی بیٹی اتنا قیمتی لباس نہ پہنے۔ کہاں گئی اخوت؟ کہاں گئی ہمدردی؟ ایک پھٹا پرانا کم پیسوں کا لباس، معمولی سا لباس دے کر ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ہمارے نوکروں کے لیے عید کا سامان مہیا کر دیا، ہم نے ہمارے کام کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ ہم نے ان کی مدد کر دی ہے۔ یہ مدد نہیں ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ کہہ رہے ہیں، مومن وہ ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ آج ضرورت ہے مسلمانوں احادیث کو سننے اور سمجھنے کی۔ یہ احادیث کی سماعت سے غفلت اور قرآن کریم کے احکامات کی سماعت سے غفلت، اس نے آج ہمیں دین سے بہت دور کر دیا ہے، اسلام سے بہت دور کر دیا ہے۔ احساسات اپنے اندر پیدا کرو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، میں کسی کو ٹارگٹ بنا کر بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں اور ہمارا عمل کیا ہے۔ دیکھ لیں حضور نے کیا تعلیم دی۔ حضور نے تو فرما دیا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ آج ہم اپنے سگے بھائی کی اولادوں کے لیے وہ پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے۔ بعض گھر تو ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر گھر کی عورتیں اپنی اپنی اولادوں کو اپنے رشتہ داروں کی اولادوں سے الگ الگ لباس پہنانا پسند کرتی ہیں، ان کے لیے الگ الگ اسکول پسند کرتی ہیں، ان کے لیے الگ الگ کالجز پسند کرتی ہیں، اور پھر اس کو اپنے فخر کا ذریعہ سمجھتی ہیں۔ یہ فخر کا ذریعہ نہیں، یہ فتنے کا بیج ہے جو آپ نے اپنے گھر کے اندر ڈال دیا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی اپنے بہن کے لیے پسند کرے۔
آپ کے گھر میں کام کرنے والی، میں عورتوں سے مخاطب ہوں، آپ کے گھر میں کام کرنے والی مجبور ہے، اس لیے وہ آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے۔ ذرا سوچو، وہ ایک دن کام کے لیے نہیں آتی تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے، آپ کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، آپ کتنی مصیبت میں گرفتار ہوتی ہیں۔ وہ تو روزانہ آپ کے گھر کا کام کرتی ہیں، اس کا احسان ماننا چاہیے کہ وہ آ کر آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں ہم تو اسے تنخواہ دیتے ہیں، تو تنخواہ ضرور دے رہے ہو، یہی تنخواہ آپ رکھ لو اور پورا مہینہ اپنے گھر میں کام کر کے بتا دو۔ آپ کہیں گے نہیں میں تھک جاتی ہوں، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، مجھے یہاں درد وہاں درد ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کی تکلیف کا بھی تو احساس کرو، اس کے بارے میں بھی تو خیال کرو۔ رمضان کا مہینہ غریبوں کے لیے زکوٰۃ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ بہت سارے مالدار رمضان ہی کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کب ان پر فرض ہو جاتی ہے انہیں خود کو پتہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اسلام تو پڑھو، دینی تعلیم تو حاصل کرو، پتہ چلے گا کہ صرف رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ رمضان سے پہلے 3 4 5 مہینہ پہلے، کسی پر 8 مہینہ پہلے فرض ہو جاتی ہے، مگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ ثواب زیادہ ملتا ہے، ایک کا 70 ملتا ہے، 700 تک ملتا ہے، زیادہ بھی ملتا ہے۔ ثواب زیادہ حاصل کرنے کی امید ہے، مگر کسی کو اچھی چیز دینے کا خیال تک نہیں آتا۔ آپ اچھی چیز دے کر آپ زیادہ ثواب حاصل کرو نا، 10 لوگوں کو دینے سے بہتر ہے 4 لوگوں کو دو، ایسا دو کہ آنے والے سال تک کپڑا دیا تو اس کے جسم پر رہے، کھانا دیا تو کئی مہینے تک ان کے گھر کا ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے۔ اس طریقے سے دو، اپنے لیے اچھا، غیروں کے لیے جیسا بھی ہو۔ دکانوں پر جاتے ہیں، ساڑی خریدتے ہیں، سوٹ خریدتے ہیں، اپنے لیے 10,000 کی اور سامنے والے کے لیے 100 روپے کی، 150 کی ساڑی، اور سامنے سے کہتے ہیں نہیں زکوٰۃ کی دینا ہے، کیسی بھی دے دو چل جائے گا۔ آپ اپنے لیے تو اچھی اچھی پسند کرتے ہو، اسی طرح کسی غریب کو دینے کے لیے بھی اچھی چیز پسند کرو تاکہ آپ حضور کے فرمان کو پورا کر سکو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، یہ ضمناً تھوڑی سی باتیں آئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک کے مختصر سے خلاصے کے حوالے سے رکھ دیے، ورنہ یہ حدیث پاک پر اگر ہم غور کریں تو اس میں بہت زیادہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور ممکن ہے کہ یہ باتیں ہمارے لیے تکلیف کا ذریعہ بھی بنے، مگر اپنے اندر ان باتوں کو سن کر تکلیف پیدا نہ کرو، بلکہ عمل کا جذبہ پیدا کرو کہ ایسا کہہ دیتے ہیں ویسا کہہ دیتے ہیں، نہیں، جو کہتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں، اب آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے پاکٹ منی سے تھوڑا سا زیادہ نکال کر کسی غریب کا آپ بھلا کر دیں گے تو آپ کو کم نہیں ہوگا، دنیا میں بھی اللہ اس کا اجر دے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق لباس سے ہو، اس کا تعلق غذا سے ہو، اس کا تعلق دنیا کی کسی شے سے ہو۔ بہت سارے لوگ آج دھوکہ دینے کے لیے کاروبار کو ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، تجارت کو ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، اور پھر ان کی نیتوں سے اللہ تو واقف ہے، بندہ واقف نہیں ہوتا کہ ان کی نیت کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں، یہ کس وجہ سے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ مگر کوئی بندہ اگر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، تجارت کو ذریعہ بناتا ہے، بعض لوگ دین کو بھی ذریعہ بنا دیتے ہیں، بعض لوگ اسلام کو بھی ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور بعض لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ میں صرف اشارے دے رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ عطا کی ہے، آپ کو فکر عطا کی ہے۔ انشاءاللہ چند باتیں کہہ کر اپنی گفتگو کو میں مکمل کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین اکرام، آج یہ ماحول اس طرح کا بن چکا ہے کہ دھوکہ دہی اور لوگوں کے ساتھ میں غلط رویے کے ساتھ پیش آنا اور غلط معاملات اختیار کرنا یہ آج بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے دھوکہ پسند کرتے ہیں تو دوسرے کے لیے دھوکہ پسند نہ کریں۔ یہاں پر جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کا تعلق
ایمانداری سے ہے اور دیانتداری سے ہے۔ آپ کو کسی نے دھوکہ دے دیا، اب آپ کہیں گے نہیں مجھے دھوکہ ہوا ہے، کسی اور کو بھی ہونا ہے، لے جا کر دوسروں کو پھنسا دیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ پھنس جاتا ہے بیچارہ تب اسے کہتے میں بھی ایسے ہی پھنسا تھا، تو پھر آپ نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ میں پھنس گیا تھا، تم نہ جاؤ۔ عورتیں کہیں سے خریدی کرتی ہیں اور وہاں جا کر انہیں دھوکہ ہوتا ہے، تو پھر وہ دوسروں کو بھی وہی چیزیں دلا دیتی ہیں جس سے ان کو دھوکہ ہوا ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو کسی کے عمل سے یا کسی کے معاملے سے تکلیف ہو تو آپ دوسروں کو اس میں مبتلا کریں۔ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے دھوکہ ہوا ہے اور دوسرا اس طرف جا رہا ہے تو آپ اس مسلمان کو بچا لو اور کہو کہ سامنے والا دھوکے باز ہے، اس سے معاملہ نہ کرو۔ یہ اپنے بھائی کے لیے یہ چیزیں پسند کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح پڑوسی کے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، اور پڑوسیوں کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں۔ انشاءاللہ یہ نشستیں چلتی رہیں گی، گفتگو ہوتی رہے گی۔ بس گزارش یہی ہے کہ یہ پیغام جو آپ تک پہنچ رہا ہے، اس پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچائے تاکہ ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ ہو، ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا فرد باقی نہ رہے جو دوسروں کو ایذا اور تکلیفیں دیتا ہو اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔